یاد رکھنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب والے ان کی عظمت اور ان کی امامت کے قائل ہیں۔ یہود و نصارہ، مشرکین عرب آپس میں چاہے وہ کتنے ہی مختلف ہوں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور امامت کے اوپر سب کے سب متفق ہیں، اور یہ وہی مقام امامت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو دیا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر انی جاعلک للناس اماما، اور پھر ان میں سے ہر فرقہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ لہٰذا ان کے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرنے والے اور شرک سے نفرت کرنے والے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا کے اندر روشن ہوا، اور آج تک ان کا نام دنیا کے اندر قائم ہے۔ حج اور قربانی انہی کی یادگار میں ہم لوگ مناتے ہیں۔ یعنی جب لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تو یہود نے خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ یعنی جب لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب نے ہزاروں پتھروں کو خدائی کا شریک مان لیا، تو پھر کسی کو یہ حق باقی نہیں رہا کہ وہ ملت ابراہیمی کا پابند ہے۔ یعنی کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں رہا کہ وہ ملت ابراہیمی کا، مذہب ابراہیمی کا پابند ہے۔ ہاں، یہ حق صرف اور صرف اہل اسلام کے حق میں آتا ہے جو کفر اور شرک سے کوس و دور ہیں۔ اہل اسلام یعنی مسلمان کتنے ہی گئے گزرے ہوں، لیکن شرک اور کفر کے وہ بالکل پاس نہیں ہیں۔ اور اس آیت 162 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نسک، لفظ نسک کا استعمال کیا گیا ہے۔ نسک کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، اور حج کے ہر فعل کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ لفظ کے اندر جو نسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی قربانی کے بھی آتے ہیں، اور اسی طرح سے حج کے ہر فعل کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حج کے اعمال کو مناسک کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ مطلق عبادت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ناسک عبادت کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ناسکن، یہ عبادت کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس جگہ اس آیت میں ان میں سے ہر ایک معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مفسرین، صحابہ اور تابعین سے یہ سب تفسیریں منقول ہیں، مگر مطلق عبادت کے معنی میں اس جگہ اس لفظ کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ مطلق صرف عبادت کے معنی میں اس جگہ اس لفظ کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اب اس لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ میری نماز اور میری تمام عبادتیں اور میری پوری زندگی اور موت، یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو تمام عبادت کا لفظ عبادت کے معنی استعمال لیتے ہیں تو اس کے اندر تمام عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ میری نماز اور میری تمام عبادتیں اور میری پوری زندگی کی زندگی اور موت، یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ لفظی اور لغوی معنی کی تحقیق کرنے کے بعد اس آیت میں جو سب سے پہلی چیز معلوم ہوتی ہے، اس آیت سے جو سب سے پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ہے نماز کا ذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ذکر کو مقدم کیا ہے، کیونکہ نماز تمام اعمال صالحہ کی روح اور دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد تمام اعمال صالحہ
اور عبادتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد زندگی کے تمام اعمال اور احوال کا ذکر کیا، اور آخر میں موت، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سب کی سب چیزیں رب العالمین کے لیے ہیں، یعنی تمہاری یہ سب چیزیں رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی کامل ایمان اور کامل اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام حالات اور ہر کام میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہان کا رب ایک ہی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی کامل ایمان اور کامل اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام حالات اور ہر کام میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میرا اور تمام جہان کا رب ایک ہی ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور ہر وقت اس کی نظر میرے اوپر لگی ہوئی ہے، میرا دل اور دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ، پیر، قلم اور قدم، جی ہاں قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے ہر قدم کو اور ہر قلم کو اس کی مرضی کے مطابق رکھنا چاہیے اور چلانا چاہیے۔ ہمارا ہر قلم اور ہر قدم اس کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ دراصل دیکھیے یہ آیت اس لیے ہی تو اہم ہے کہ اس آیت کے اندر اپنی زندگی کے تمام حالات اور ہر کام میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا اور تمام جہان کا ایک ہی رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں، ہر وقت اس کی نظر مجھ پر لگی ہوئی ہے، میرا دل اور دماغ، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ، پیر، قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ اب دیکھیے اس سے یہ مراقبہ نکل کے سامنے آیا۔ دراصل اس آیت میں وہ مراقبہ بیان کیا گیا ہے۔ مراقبہ کہتے ہیں اللہ کو حاضر رکھنا اپنے دل اور دماغ میں۔ دراصل اس آیت میں یہی مراقبہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اس کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل اور دماغ میں مستحضر کرے تو صحیح معنی میں انسان اور بھی کامل بن جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ نے انسان کو بزرگیت عطا کی ہے، لیکن جب یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ مراقبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کو اپنے دل اور دماغ میں مستحضر کر لے تو صحیح معنی میں انسان اور بھی کامل انسان بن جائے گا، اور گناہ اور معصیت، جرائم کا اس کے آس پاس سے بھی گزر نہیں ہو سکے گا۔ تفسیر در منصور اس آیت کے تحت تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھا کرے اور اپنی زندگی کا وظیفہ اس کو بنا لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مستحضر رکھنے کا، دل اور دماغ میں رکھنے کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھا کرے اور اس کو اپنی زندگی کا شیوہ اور وظیفہ بنا لے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 163 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، اور وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار خود ہوں، اور میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ اس جگہ مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں، اور اگر ہم ترمذی کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں
جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے ترمذی کی حدیث میں، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں نبی تھا اور آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث کی روح سے آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کوئی شبہ ہی باقی نہیں رہا۔ بہرحال مفسرین نے پہلے تو یہ بات نقل کی ہے کہ امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین ہیں، اور اگر ترمذی کی یہ حدیث سامنے رکھی جائے تو پھر کوئی شک اور شبہ رہتا ہی نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں نبی تھا اور آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث کی روح سے آپ اول الانبیاء ہیں، تو اول المسلمین ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن 2 دمبے ذبح کیے اور ذبح کرنے لگے تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ سورہ الانعام کی آیت 79 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور 2 آیتیں یہی ہیں، یعنی آیت 162 اور 163۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اور مفسرین نے ان تینوں آیتوں کو قربانی کی دعا کے اندر شامل فرمایا ہے، یعنی قربانی کرنے سے پہلے انہی 3 آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اسی وجہ سے بہت سے مفسرین نے ان تینوں آیتوں کو قربانی کی دعا میں شمار کیا ہے، یعنی قربانی کرنے سے پہلے ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 164 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ اس آیت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں کماتی کوئی جان۔ دیکھیں یہاں پر جو نفس ہے، لفظ نفس اس سے مراد جان ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی کوئی جان مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ بالکل لفظی ترجمہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، یعنی اس دن اپنی گٹھری خود ہی اٹھانی پڑے گی، کوئی دوسرا وہاں مدد کو نہیں پہنچے گا۔ اور یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ یہاں لفظ نفس جان کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، بلکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنے حساب و کتاب کے لیے خود بخود جواب دینا پڑے گا، خود بخود جواب دہ ہوگا۔ معارف القرآن میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ جیسے لوگوں کی بات کا جواب دینے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ آیت مشرکین مکہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ کی اس بات کا جواب ہے اس آیت کے اندر، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو بوجھ خود اٹھا لیں گے۔ اس آیت میں
یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی گٹھری خود ہی اٹھانی ہے۔ یہ لوگ مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تو تمہارے سارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر لے لیں گے۔ اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص دوسرے گناہوں کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھا سکے گا۔ اور دیکھیے اس آیت نے مشرکین کی بات کا تو جواب دے ہی دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل اسلام کو یہ ضابطہ اور یہ قانون بھی بتلا دیا کہ قیامت کے معاملے کو دنیا کے معاملے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف تو مشرکین کی بات کا جواب دے دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اہل اسلام کو بلکہ ساری دنیا کو یہ ضابطہ اور قانون بتلا دیا کہ قیامت کے معاملے کو دنیا کے معاملے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں دنیا میں کوئی شخص جرم کر کے دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ خود دوسرا بھی رضامند ہو اس کے جرم کو اپنے سر لینے کے لیے۔ اور یہ بات تو میں نے خود دیکھی ہے، ایک شخص کو کھڑا کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ اس نے گولی نہیں چلائی، میں نے چلائی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتلا دی کہ یہاں دنیا میں کوئی شخص جرم کر کے دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ خود دوسرا شخص رضامند بھی ہو، اس کا جرم اپنے سر لے لیتا ہے، یہ اپنا جرم اس کے سر ڈال دیتا ہے۔ مگر عدالت الہیہ میں، اللہ کی عدالت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں ایک کے گناہ میں دوسرا نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں اس بات کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں ایک کے گناہ دوسرے کے اوپر ڈال دیے جائیں یا دوسرا ایک کے گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اس آیت سے استدلال فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولد الزنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو ولد الزنا ہے یعنی زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولد الزنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بچہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کے والدین کا ہے۔ اس روایت کو حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، تو حاکم نے اس کو صحیح سند کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد الزنا پر والدین کے جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بچہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کے والدین کا ہے۔ معرف القرآن نے اس جگہ در منصور کے حوالے سے اس آیت کے تحت یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ایک میت کے جنازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نقل کیا، بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا تو کہ تم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات نقل کر رہے ہو جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا مگر کبھی کبھی سننے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس معاملے میں قرآن کا فیصلہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہرحال اس معاملے میں قرآن کا فیصلہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں پڑ سکتا، تو کسی زندہ آدمی کے رونے کی وجہ سے میت جو بے قصور ہے اس پر کس طرح کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں پڑتا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 165 کی طرف، اور یہ آیت اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور دیکھیے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اس کا حوالہ بھی ہم دیں گے، یہ یہاں کی آیت نہیں ہے۔ اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کیا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں انسانوں کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب۔ اس آیت کے جملے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا ایک حصہ تمام انسانوں کو ملا ہے، لہٰذا جو شخص بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو گویا وہ اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا۔ ہم بھی تھوڑی دیر میں کریں گے کال۔ دیکھیے اس آیت میں انسانوں کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے۔ خلیفہ کا مطلب نائب۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کا ایک حصہ تمام انسانوں کو ملا ہے۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ میں نے بولا بھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں کال، پھر دوبارہ کر دیا آپ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت دی گئی تھی اس کا ایک حصہ تمام انسانوں کو ملا ہے، لہٰذا جو شخص بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کر اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا۔ اور خلیفۃ الارض کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا گیا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور اس طرح انسانی وراثت نسل در نسل اور قوم در قوم منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی فلسفہ قرآن میں اسی سورہ کی آیت 133 میں بھی بیان ہوا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت سے نوازا ہے، کسی کو ذہانت میں فضیلت دی ہے، کسی کو جسمانی طاقت میں برتری دی ہے، اور کسی کو حسن جمالی میں فوقیت دی ہے، یعنی مختلف انداز سے اس نے ہر ایک کو اپنے فضل سے نوازا ہے، اور مختلف انسانوں کے درجات اور مرتبوں میں اپنی حکمت کے تحت فرق کو برقرار رکھا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں انسان کو بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ ہم اس کا ترجمہ ماحوری کر رہے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب
سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ یعنی سورہ الانعام اس آیت پر مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے اور اس کی برکت سے ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اعزاء اقارب رشتہ داروں میں سے ان کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت۔